بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین. انسان کے تمام امور خدا کے ہاتھ میں ہیں. اگر خدا انسان کے لیے نیکی چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اور اگر خدا کسی کے لیے ضرر چاہے تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا. البتہ خدا ہمیشہ انسان کے لیے بھلا ہی چاہتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں خداوند متعال انسان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پس مناسب یہی ہے کہ اہل ایمان اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دیں اور خدا کے غیر سے کسی بھی قسم کی چشم امید نہ لگائے رکھیں. خداوند کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ خدا کے اوپر توکل کرو اگر تم مومنین میں سے ہو، اگر خدا کے اوپر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والوں میں سے ہو. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بس جو خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے خدا ہی اس کے لیے کافی ہے اور اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں رہتی. کیونکہ جیسے ہی انسان یا مومن خدا کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اپنے امور خدا کو سونپ دیتا ہے تو پھر خدا اس کا معین اور مددگار بن جاتا ہے، اور جس کا خدا معین اور مددگار ہو اس کو کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان کو 3 چیزیں ملتی ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں اور بھی ملتی ہیں. پہلی چیز دعا ہے، تو دعا کے ساتھ انسان کو دعا کی قبولیت بھی مل جاتی ہے. اگر انسان کو شکر عطا ہو جائے تو نعمت کی فراوانی بھی اس کو عطا ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو توکل حاصل ہو جائے تو اسے بے نیازی دے دی جاتی ہے. جب انسان اپنے امور کے معاملے میں خدا پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی تمام تر توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے. ایسے میں وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے اور برے کاموں اور سیئات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. انسان جو چاہتا ہے کہ نجات اور کامیابی کی منزل تک پہنچ سکے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کی منزل عمل صالح کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. انسان سستی کے ذریعے سے یا عمل بد کے ذریعے سے جو ہے وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ رات بھر خدا سے طلب کرتا رہے، دعا مانگتا رہے کہ پروردگار صبح مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما، اور سارا دن اور ساری رات وہ اس کتاب کو اور اس مضمون کو اٹھا کے نہ پڑھے کہ جس کا کل امتحان ہے، اور محنت نہ کرے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہاں پر اس کی دعا کی قبولیت کی شرط عمل ہے. اس کو محنت کرنی ہے، اس کو جو مضمون ہے اور جو اس کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے. سورہ والعصر میں پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم کہ بے شک بنی نوع انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا. یہاں پہ واضح طور پر انسان کی کامیابی ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کا انجام دینا ہے. انسان جب انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے
تو بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ متبرک ہستیاں اس وقت تک کامیاب نہ ہو سکیں جب تک انہوں نے عمل صالح انجام نہیں دیا، یا میں یوں کہوں کہ ان کی کامیابی کا راز عمل صالح کو انجام دینا ہے اور ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اے نفس انسانی، تو اس غفلت میں نہ رہنا، تو اس غفلت کا شکار نہ ہو جانا کہ گناہوں کے ارتکاب سے، معصیتوں کے ارتکاب سے تو خدا کی خوشنودی کو اور کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے تو تجھے محنت کرنی ہوگی، تجھے عمل صالح انجام دینا ہوگا۔ جس طرح زہر انسانی جسم کو موت کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اسی طرح گناہوں کا ارتکاب انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم اپنی دعا میں پہلے مرحلے پر جب یہ فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، کہ اے میرے معبود آج کے دن مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھروسہ اور یہ توکل، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اور آج کے دن مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے حضور کامیاب ہوئے، کہ توکل کا نتیجہ کامیابی ہے۔ اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ کامیابی عمل صالح سے حاصل ہوگی۔ لیکن جو بندگان خاص سے خدا ہیں وہ اس مقام کامیابی اور مقام فائز پر یا مقام فوز پر مطمئن نہیں ہوتے۔ جب انسان اپنے امور میں خدا پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور دنیا سے توجہ اور امور دنیاوی سے توجہ ہٹا کر خدا کی رضایت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اور مقام فوز اور مقام کامیابی پر پہنچ جاتا ہے، تو صاحبان ہمت اس مقام پر رکتے نہیں ہیں، اس مقام پر کفایت نہیں کرتے، بلکہ اس سے اگلے مرحلے کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور وہ مرحلہ مقام قرب الہی ہے۔ یہ مقام قرب الہی یا یہ مقام تقرب الہی خود بخود حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح کامیابی اور فوز جو ہے اس کے لیے عمل صالح کا انجام دینا ضروری ہے، اسی طرح تقرب الہی کے لیے خدا کی صفات سے متصف ہونا ضروری ہے، خدا کی نیک صفات سے متصف ہونا اور بری صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ پس اگر ہم تقرب الہی کے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جس طرح خدا کریم ہے اپنی ذات میں کریمیت پیدا کرنی ہوگی، جس طرح خدا جو ہے سخی ہے اپنی ذات میں سخاوت پیدا کرنی ہوگی، جس طرح خدا کی ذات صاحب عفو ہے ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ درگزر سے کام لینا ہوگا، جس طرح خدا کی ذات صاحب احسان ہے ہمیں بھی دوسروں کے اوپر احسان کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مقام تقرب الہی کو حاصل کریں تو ہمیں اپنے اندر زیادہ سے زیادہ خدائی صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ اسی وجہ سے معصوم یہاں پر ہمیں اس دعا کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں کہ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اور پروردگار آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی لوگوں میں سے قرار دے، کہ تجھ کو تیرے احسان کا واسطہ ہے، بے احسان کا یا غایت الطالبین، اے طلبگاروں کے مقصود۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔